اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ عزیزان محترم، پروگرام آیات علوی میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور آج کی ہماری آیت ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 269، جس میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب، کہ اللہ جسے چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے، حکمت بخشتا ہے، اور جسے بھی یہ حکمت عطا ہوتی ہے فقد اوتی خیرا کثیرا، تو اللہ کی طرف سے اسے خیر کثیر عطا ہوتا ہے۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور متذکر نہیں ہوتے سوائے ان کے کہ جو لوگ عقل مند ہیں، جو لوگ خرد مند ہیں، جو لوگ خرد رکھتے ہیں۔ عزیزان محترم، اللہ رب العالمین کا یہ فرمان کہ اللہ جسے چاہتا ہے حکمت دیتا ہے، اور جو اسے حکمت دی جاتی ہے تو اللہ کی طرف سے یہ اس کے لیے خیر کثیر ہے، اور وہ لوگ جو عقل مند ہیں فقط وہی متذکر ہوتے ہیں، وہی غور و فکر کرتے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں، تفسیر قمی میں ہے کہ ابو بصیر کہتا ہے کہ قال سألت ابا عبداللہ علیہ السلام، میں نے سوال کیا امام جعفر صادق علیہ السلام سے، عن قول اللہ تبارک و تعالی ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا، اللہ رب العالمین کے اس فرمان مبارک کے بارے میں کہ اللہ رب العالمین یہ فرماتا ہے کہ جسے بھی حکمت دی جاتی ہے تو وہ خیر کثیر ہوتی ہے اللہ کی طرف سے۔ تو امام نے جواب دیا فقال ہی طاعت اللہ و معرفت الامام، یہ اللہ کی اطاعت ہوتی ہے، اللہ کی اطاعت اسے عطا ہوتی ہے، و معرفت الامام، اور امام کی معرفت حاصل ہوتی ہے، یعنی خیر کثیر وہ شخص جو اللہ کی اطاعت میں زندگی گزارتا ہے اور اس کے پاس اپنے امام کی معرفت ہے تو اللہ کی طرف سے اس کے لیے خیر کثیر ہے، اللہ نے اسے یہ حکمت عطا کی ہے۔ یعنی انسان اگر حقیقی امام کے پیچھے ہو تو وہ یقیناً ایک حکیم و دانا شخص ہوتا ہے، اس کے پاس حکمت ہوتی ہے، یعنی اس کے پاس عقل ہوتی ہے، اور عقل مند ہی اپنے امام کو پہچانتے ہیں۔ عزیزان محترم، اس کے بعد دوسری حدیث ہے تفسیر قمی کے اندر، عن جابر بن عبداللہ الانصاری، جابر بن عبداللہ انصاری سے کہتے ہیں قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخذا بید علی بن ابی طالب علیہ السلام وہو یقول، امیر المومنین علی علیہ السلام کے ہاتھ کو رسول اللہ نے پکڑا ہوا تھا اور فرما رہے تھے کہ ھذا امیر البررہ، یہ نیکوکاروں کا امام ہے، وقاتل الفجر، اور قتل کرنے والا ہے ان کو کہ جو لوگ کافر ہیں، منصور من نصرہ، اور جو اس کی مدد کرے گا اس کی مدد کی جائے گی۔ ثم رفع بها صوتہ، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی صدا کو بلند کیا، انا مدینۃ الحکمت وعلی بابھا، میں حکمت کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ فمن اراد الحکمت فلیأت الباب، اب جو بھی حکمت چاہتا ہے تو اسی دروازے سے آئے، یعنی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے دروازے سے حکمت حاصل کرے۔ عزیزان محترم، یہ دو حدیثیں جو کہ اس آیت کی تفسیر میں ہیں، تفسیر قمی کے اندر میں نے آپ کے سامنے پیش کی کہ اللہ رب العالمین جسے یہ حکمت دیتا ہے، یعنی اپنے وقت کے امام کی معرفت ملتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ امام نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ کی اطاعت اور اپنے امام کی معرفت، اس سے بڑھ کر ایک مومن کے لیے خیر کثیر کیا ہو سکتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔